بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کے اس ڈسکشن کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ڈسکشن میں ورسز رہیں گے وہ 110 سے 115 ورسز ہم کریں گے، اور جو ہم نے پچھلی بار آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک واقعہ بتایا تھا بشر کا، جس میں انہوں نے چوری کی اور اس کے بعد ایک یہودی پر، بے گناہ یہودی پر انہوں نے اس کا الزام ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کے بارے میں کس طرح بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے بے ایمان لوگ پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بے ایمان لوگوں کی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں جسٹ بیکاز کہ وہ ان کے گروپ کے لوگ ہیں یا وہ ان کے قوم کے لوگ ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان نے غلطی کی ہے تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ کو اس کے سپورٹ میں نہیں، اس کی تنبیہ کرنی ہے، اس کو کھڑا ہونا ہے بتانے کے لیے کہ تم غلط ہو۔ بے وجہ کسی کی تعصب میں آ کے ہمدردی کرنا یا اس کی طرفداری کرنا ہمیں اللہ پاک کی سزا کا مستحق بناتا ہے۔ تو اس بات پر ہماری بات ہوئی تھی، اور ایک اہم پرنسپل اس سے سمجھ میں آیا تھا قرآن کا کہ ہم خود بھی ڈس آنیسٹی سے بچیں، بددیانتی سے بچیں، اور جو کوئی اس طرح کی ہمیں اپنے آس پاس اس طرح کا انسان دکھائی دے تو کبھی بھی اس کو سپورٹ نہ کریں، ہمیشہ برائی کو کنڈیم کرنا ہے، برائی کو برا کہنا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم انسانی تعلقات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی تو وہ کیا سوچے گا، وہ میرا رشتہ دار ہے یا وہ میرا جاننے والا ہے، تو مجھے اس کا لحاظ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس بات کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ انسانوں کا لحاظ کر رہے ہیں تو اس وقت پہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنا ساتھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے جو اللہ کے لیے کھڑے ہوں، وہ کسی انسان کے لیے، کسی دنیاوی محبت کے لیے نہیں کھڑے ہوں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مطلب ویسی بات تھی، ہلانے والی بات تھی، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ آج جس طرح کی مسلمانوں کی سچویشن ہے، کوئی بھی نیوز ہم جب سنتے ہیں جس میں کسی مسلمان پر بلیم آ جاتا ہے، چاہے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جس میں مسلمان کا نام ہو، تو ہم فوراً اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں بنا یہ جانے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہم صرف اسی بات پہ اس کا سپورٹ کرنے لگتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے، ہم ایک تعصب میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلطی پروو ہو جاتی ہے، کہ غلطی پتہ چل گئی کہ اسی نے کی تھی، تب بھی ہم اس کو ماننے تیار نہیں ہوتے، اور ہم کہنے لگتے ہیں کہ وہ سازش کا شکار ہو گیا یا کسی نے اسے پھنسا دیا۔ ہم طرح طرح کی کانسپریسی تھیوریز میں یقین کرنے لگتے ہیں، اور ایک حدیث کو کچھ لوگ بیچ میں لے آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عیب کو چھپاؤ۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہے اس کا غلط استعمال ہے۔ یہ مسلمانوں کے عیب کو چھپانے کا مطلب ہے کہ جب کسی بھی انسان کو آپ کہیں دیکھو اور آپ کہیں پر بھی اس کے لیے بے عزتی کا وہ نہ بنو کارن، کہ وہ وہی محفل میں بیٹھا ہے، آپ جانتے ہو کہ اس نے کوئی غلطی کی تھی کبھی، اب آپ کھڑے ہو کر اس کی غلطیاں گناؤ، یہ بات اچھی نہیں ہے، مینرز کے بھی خلاف ہے، اور سماج میں ویسے بھی برا مانا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے ہے کہ ہم کسی کے بھی عیب کو دنیا میں ایسے ظاہر نہ کریں۔ اگر کوئی سدھرنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی سماج میں بیٹھ کے عزت لے رہا ہے، تو ہمیں کھڑے ہو کے کبھی بھی ایسے اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک اس سچویشن میں جہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ یہ غلط ہے، تو برائی کو برائی کہنا ضروری ہے، اور جس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک منٹ، امر بالمعروف اور نہی عن منکر، جس کو کہا جاتا ہے حدیث میں، کہ ہم جب تک یہ نہیں کریں گے کہ جو اچھا ہے اسے اچھا نہیں کہیں گے اور برے کو برا نہیں کہیں گے، تب تک سماج میں وہ ماحول ہی نہیں بنے گا کہ لوگ اچھائی کی طرف دوڑنے لگیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عیب کو بتائیں اور اس کو صحیح کرنے کی، درست کروانے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور حدیث میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، یعنی کہ مرر۔ تو ہم جب مرر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صحیح شکل دکھتی ہے نا، کہ ہم کہاں پہ ہمارے داغ ہے، کہاں پہ ہمارے کچھ لگا ہوا ہے، سب چیزیں شیشے میں دکھ جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے تو اس کو صحیح بات بتائے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے اور یہ صحیح ہے، تو اس کو چھپانا نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ باتیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آج ہماری سماج میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے شاید
آج امیج خراب کر دی ہے اسلام کی، کیونکہ لوگوں نے سوچا ہے کہ مسلمان تو ڈس آنیسٹی ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمانداری نہیں ہوتی ہے، چوری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ امیج کو خراب کرنا ہے۔ اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے دیکھیے، اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب صاف صاف فرق ہے اسلام میں اور مسلمانوں میں۔ یہ ہماری پچھلی ورسز کا ایک وہ تھا ریویژن۔ اب ہم آج کا جو ورس پڑھیں گے 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن کون ان کے بدلے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا ان کا کام بنانے والا؟ تو یہاں پر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ بشر کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے اور کافی اس کو چاہتے تھے کہ اسی کے فیور میں فیصلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، غلط آدمی کو، لیکن قیامت کے دن کون سپورٹ کر سکتا ہے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت میں کوئی کسی کی مددگار نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے وہاں کا مالک، صرف سچائی وہاں پہ چلے گی۔ کوئی جھوٹ بول کر کسی کا سپورٹ نہ حاصل کر سکتا اور نہ کوئی دے سکتا کسی کو سپورٹ۔ تو وہاں پر کیا کرو گے؟ وہاں پر کیسے ہوگا اس کا سپورٹ؟ کیونکہ اگلی آیت میں ہے، اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ تو وہاں کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جس نے برائی کری ہے، جس نے کوئی ظلم کر لیا اپنے اوپر، ظلم کرنا مطلب یہی ہے برائی کرنا۔ ظلم کیوں کہا جاتا ہے برائی کو؟ ظلم کا مطلب ہے نقصان، ایک طرح سے اپنا نقصان کرتا ہے انسان، برائی کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ تو جو شخص بھی اپنا نقصان کر لے کسی طرح سے یا کوئی برائی کر لے تو آخرت میں اس کے سپورٹ میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف ایک ہی چیز اس کو معاف کروا سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ خود شرمندہ ہو اور وہ خود غلطی کرنے کے بعد اللہ سے رحم مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر پائیں گے۔ تو اور کوئی چیز کسی کی برائی کو مٹا نہیں سکتی اس دنیا میں، صرف اور صرف معافی ہی مٹا سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ سمجھنی چاہیے کہ ایک ہی یہی طریقہ ہے اس دنیا میں غلطی کرنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کا۔ اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں، اگر ہم غلطی کرتے چلے جائیں اور اس پہ اڑے رہیں تو ہم کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس میں ہے کہ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی غلطی، یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دی کہ جو بھی کوئی غلطی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے وہ اپنے ہی نقصان کر رہا ہے، مطلب وہ کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، نہ تو اللہ تعالیٰ کا نقصان ہو رہا ہے نہ کسی اور کا ہو رہا ہے۔ ہمارا جو بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کبھی اللہ کا کہنا نہیں مانتے، ہم نمازوں میں اپنی کمی کر رہے ہیں یا ہم کسی بھی معاملے میں ہم عمل میں کمی کر رہے ہیں تو ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے اس میں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اور کسی کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اور جو کوئی شخص غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ تو یہاں پر پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو غلطی کری انسان نے، پھر اس کے بعد وہ اپنی غلطی کو دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے۔ کتنی بری بات، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند بات۔ تو اس نے تو ڈبل نقصان کر لیا نا، اپنی غلطی بھی کری اور کسی بے گناہ پر بھی آپ نے اس کے الزام لگا دیا، تو ایک بہتان ہے، یہ بڑا گناہ ہے جس نے اپنے سر لیا ہے۔ اس کا تو اس کو ضرور اس کو سزا مل کے رہے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ چیز جو ہے جو کہ اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کا سپورٹ کریں گے ان کو کہا گیا کہ بھئی یہاں پہ آپ سپورٹ کر لو گے، وہاں پہ کیسے کرو گے؟ جو انسان غلطی کرتا ہے اسی کو معافی مانگنی چاہیے، اسی کو شرمندگی ہونی چاہیے، ورنہ تو اسی کا نقصان ہے اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ اور کیونکہ اگر وہ اپنی غلطی کا دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے، کسی بے گناہ کے اوپر اس کا الزام ڈال رہا ہے، تو اس کو تو بہت ہی زیادہ نقصان ملنے والا ہے اس کا، وہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا اس سے۔ پھر آگے کی آیت جو ہے، اور اگر تم اللہ کا فضل اور تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ تمہیں بہکا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں۔ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تمہیں وہ چیزیں سکھائی ہیں جسے تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ تو یہاں پر اسی واقعے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں
کہ اگر ہم نے تمہارے اوپر یہ بلیسنگ نہ کی ہوتی کہ تمہیں ہم نے سچائی نہ بتائی ہوتی اس آدمی کی، تو تم بھی بہک جاتے اور تم بھی غلط فیصلہ کر لیتے. تمہیں وہ لوگ اتنا بہکا رہے تھے تو اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو کر. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کتاب اور حکمت دی. کتاب مطلب قرآن، اور حکمت مطلب یہ جو نالج ملی انہیں ایکسٹرا. قرآن کے علاوہ بھی وحی ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس سے وہ جس کو حکمت کہا گیا، جس سے وہ سمجھتے تھے چیزوں کو صحیح طریقے سے. تو یہی چیز ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے، وہ حکمت. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ سب چیزیں سکھاتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہوتے ہیں. سب چیز جو دنیا میں علم ہے A to Z وہ اللہ نے ہی ہمیں دیا ہے. اس کے علاوہ ہم خود سے کچھ نہیں جان سکتے. ایک چھوٹا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہو، جب تک اپنے ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کا جو فوڈ ہے وہ اس کو ڈائریکٹ بلڈ میں اس کے آ رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کو فوراً اللہ کی طرف سے علم مل جاتا ہے کہ اب سے تمہارا جو کھانا تمہیں منہ سے لینا ہے، دودھ پینا ہے چوس کر. تو یہ ایک وحی کی طرح سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہیں سے اس کا علم شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے اسے وہ چیزیں پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہیں جو وہ جانتا نہیں ہوتا پہلے دن سے. کتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت جب کہ آپ پیدا ہوئے، جب کہ آپ کو ذرا پتہ نہیں، آپ کچھ ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتے ہیں خود سے، آپ کو بتا دیتا ہے کہ اب سے آپ کو کھانا کیسے ملے گا، کیسے آپ کو کھانا ہے. ورنہ بچوں کو کیسے پتہ ہے؟ تو ہر چیز ایسے، ہر چیز دیکھیے آپ کہ ہمیں وہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے جو کبھی نہیں جانتے تھے وہ جیسے آنے لگتی ہیں دھیرے دھیرے، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، تو وہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے. ہمیں اس کی بہت شکر کرنی چاہیے. تو یہ جو ہم نے ابھی تک یہ جو پڑھا اتنا پارٹ، اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اگر اس دنیا میں ہم کوئی غلطی کر جائیں یا کسی غلط آدمی کا ساتھ دے دیں، تو ہمیں جو طریقہ بتایا اللہ نے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اپنی غلطی پر پچھتانا ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے سزا کو چن رہے ہیں ایک طرح سے. اور ساتھ میں اگر ہم غلطی کرنے کے بعد کسی بے گناہ پر اس کا الزام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اس کا تو ہمیں بہت ہی برا اجر ملنے والا ہے. اور اللہ ہی ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کی ساری نالج دیتا ہے، ہمیں وزڈم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے. تو ہمیں اللہ سے بار بار یہ حکمت مانگنی چاہیے، یہ علم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ چیزیں سکھا جو ہم نہیں جانتے، یا اللہ ہمیں وہ طریقہ سکھا جس طرح سے تو چاہتا ہے کہ ہم جئیں. تو یہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. اکثر ہم نے دیکھا ہوا کہ آفیسز میں یا گھر میں کوئی غلطی کرتا ہے، ہم اس سے اگر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بھائی، تم نے غلط کر دیا، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، تو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، پھر بھی ہم اسے ایک دو بار ڈانٹ کے چپ ہو جاتے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں کس نے کیا، تو اس طرح کی جب وہ جھوٹ بولتا ہے نا، تو ہم ایز اے باس اگر ہم ہیں یا ہم بڑے ہیں تو ہمیں وہ بات اور بھی زیادہ بری لگتی ہے. یہ ایک نارمل ہیومن سائیکالوجی بھی ہے. تو اگر ہم اسی طرح سے چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اور بھی زیادہ بری لگے گی کہ ایک تو آپ اپنی غلطی نہیں مان رہے، اوپر سے آپ کہہ رہے نہیں اس نے کیا اور اس نے کیا. حالانکہ وہ تو ساری باتیں جان سکتا ہے، انسان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، تب بھی جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ تو بہت ہی خراب انسان مانا جائے گا اللہ کی نظروں میں. تو اس کے بعد جب ہم آگے کی ورسز پڑھیں گے اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ، کیونکہ یہ کنیکٹڈ تھیں تو اس لیے مجھے لگا یہ ساری ایک ساتھ ہی کر لی جائیں. ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں. بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے، یا کسی نیک کام کے لیے، یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے. تو یہاں پر سرگوشی کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ سرگوشی کا مطلب کیا ہے. سرگوشی کا مطلب ہے وسپر کرنا، کانا پھوسی کرنا، ایک دوسرے کے کان میں لوگ جو بات کرتے ہیں نا چپکے چپکے. تو عام طور پہ ویسے بھی کسی بھی محفل میں یہ بات بہت ہی بیڈ مینرز والی بات کہلاتے ہیں کہ آپ دو تین لوگ مل کر کانوں میں بات کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے، تو وہ بات اچھی نہیں مانی جاتی. اس سے ایک طرح سے نا محفل میں ایسی نگیٹو فیلنگ آتی ہے کہ آپ گروپنگ کر رہے ہو یا کسی کی مذاق اڑا رہے ہو، اس طرح کی کچھ اچھی وائبس نہیں آتی اس بات سے. لیکن یہاں پر جن کی سرگوشی کی بات ہو رہی ہے وہ ہے وہ لوگ جو کہ منافق لوگ تھے، جو کہ رسول اللہ کے سچے ساتھی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی نہیں تھے، جو کہ اس انسان کی سپورٹ کر رہے تھے جو کہ چور تھا. تو وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کانوں میں باتیں کرتے تھے اور رسول اللہ کی برائیاں کرتے تھے، یا ان کی محفل کی برائی کرتے ہوں گے، یا ان لوگوں کی برائی کرتے ہوں گے جو ان کے سپورٹرز تھے. تو وہ جو سرگوشیاں تھیں ان میں کوئی بھلائی نہیں تھی.
اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں. اور بھلائی والی سرگوشی صرف کون سی ہوتی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر بھی کر دیا کہ سرگوشی تو خراب ہی ہوتی ہیں، صرف وہی سرگوشی اچھی ہوتی ہے جو کہ کوئی نیک کام کے لیے کہنے کے لیے آدمی خاموشی سے کہے نا، چپکے سے. جیسے صدقہ کرنے کے لیے کہنا ہے تو کسی کو چپکے سے کہہ دیں کہ آپ ان کو صدقہ کر دیجئے، تاکہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے اور نیک کام بھی ہو جائے. تو یا پھر کسی میں دو لوگوں میں لڑائی ہے، آپ ان میں صلح کرانے کے لیے کچھ بھی آپ نیک کام کے لیے کوئی خاموشی سے بات کر رہے ہیں تو وہ تو سرگوشی اچھی مانی جاتی ہے. ادروائز سرگوشی کو اچھا نہیں مانا گیا ہے. اور ایک اور قرآن میں سورہ مجادلہ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، آیت 9 اور 10 میں، کہ جو بلیورز ہوتے ہیں جب وہ سرگوشی کرتے ہیں تو گناہ کے کام کے لیے نہیں بلکہ نیکی کے کام کے لیے سرگوشی کرتے ہیں. کیونکہ بات کو اگر نیکی کی کرنی ہے اگر خاموشی سے تو اچھی ہے، اور اگر کوئی شرارت کی بات ہے، کوئی فتنے کی بات ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. سو شیطان کیا کرتا ہے؟ سرگوشی سے مس انڈرسٹینڈنگ بھی پھیلا دیتا ہے لوگوں کے بیچ میں، کہ تو میری مذاق اڑاتے ہیں. لوگوں کے دماغ میں اپنے آپ ہی آ جائے گا، چاہے آپ نے نہیں اڑائی ہوگی لیکن ایسے ازمپشنز آ جائیں گے لوگوں کے دماغ میں نیگیٹو، کہ یہ لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، ہماری مذاق اڑاتے ہیں، آپس میں گروپ بنایا ہوا ہے. اس طرح کا ہو جاتا ہے عام طور پہ. تو اس لیے اس چیز کو ڈسکریج بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سرگوشی اچھی نہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کی سرگوشی کی بات فی الحال ہو رہی ہے جو کہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے اور آپس میں بات کرتے رہتے تھے. اور اس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ ان کی جو سرگوشیاں تھیں وہ تو نگیٹو ہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اچھی سرگوشی صرف نیکی کا کہنے کے لیے ہے. اور جو شخص اللہ کی خوشی کے لیے ایسا کرے تو ہم نے اسے بڑا اجر عطا کریں گے. یعنی جو بھی آپ نیکی کے کام کے لیے خاموشی سے کہیں تو اس کو بہت بڑا انعام اللہ نے کہا. مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا، حالانکہ اس پر راہ واضح ہو چکی، تو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ بشر کی بات ہے، جو اسی انسان کی بات ہے جب اسے پتہ چلا کہ مجھے سزا ملے گی، اور یہودی کو بری کر دیا، اس کو کہا گیا کہ وہ بے گناہ ہے اور مجھے سزا ملنے والی ہے. تو وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایسا کیا کہ وہ مدینہ سے بھاگ گیا اور مکہ چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مل گیا، اور وہاں پر کھلا آپ کی مخالفت کرنے لگا، آپ کے اپوزیشن میں کھڑا ہو گیا. تو یہاں پر اسی کی بات کا اشارہ کرا جا رہا ہے کہ جو بھی انسان ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن کرے گا اور جو اسلام کا راستہ ہے اس پر نہیں چلے گا، اپنے حساب سے اپنے ڈیزائر پر چلے گا، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام مل گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے اسلام کیا چاہتا ہے، کیونکہ دعوت تو پوری پہنچ چکی تھی اس تک. مسلمان ہی تھا وہ ایک طرح سے، اسے ساری بات پتہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا. یعنی جب اس نے خود یہ راستہ چن لیا تو اب اسے اسی راستے پہ چلنے دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اسے ایک طرح سے، اللہ کی سنت ہے کہ ہم اسے ڈھیل دے دیں گے. ڈھیل دینے کا مطلب یہی ہے کہ اب تم جہاں جا رہے ہو وہیں چلو، تمہیں کوئی جھٹکا نہیں لگنے والا، جہاں تک کہ تم خود ہی جہنم میں جا کے گرو گے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو انسان سچائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ اس کو اسی راستے کے لیے آسانی دیتا ہے. قرآن میں موجود ہے یہ آیت، سورہ اللیل میں لکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کے مطابق، جس طرح کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اچھے کاموں کی کوشش کر رہے ہیں تو اچھے کاموں میں آسانی دیتے ہیں، اور جو برے کام میں کوشش کر رہے ہیں لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ برے کام کی ہی آسانی دیتے ہیں. یعنی ہمارے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں اسی طرف جدھر ہماری کوشش ہوتی ہے. تو سارا معاملہ ہماری کوشش کا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت نہیں دی، ہم تو ورنہ ہم بھی نیک ہوتے. کئی بار ایسا بولتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے. یہ ہدایت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں اس دنیا میں آزاد چھوڑا ہے. ہماری کوشش کس طرف ہے، ہم خود سے کیا چاہ رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں ہم. اگر ہم اچھائی کے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم ہم سے زیادہ بڑھتا ہے. ہم 1 قدم بڑھاتے ہیں، وہ 10 قدم آسان کر دیتا ہے ہمارا راستہ. اور اگر ہم برائی کی طرف چلنا چاہتے ہیں اور ہمیں وہی پسند آتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کر دیتا ہے کہ چلو اسی طرف چلے جاؤ. تو ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بہت چیک کرنا ہے کہ ہم خود، ہمارا اورینٹیشن کیا ہے. ہمیں
جدھر خود پھر گیا، یہاں پہ ایک لائن ہے نا، ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان اپنی کوشش سے ہی پاتا ہے اس دنیا میں ہر کچھ. یہی آخرت کی بھی بات ہے. آخرت میں بھی ہمیں یہاں کی جتنی بھی ہم نے کوشش کی ہوں گی اسی حساب سے ہمیں ملنے والا ہے. تو ہم اگر آج یہ سارا جو ہم نے ڈسکشن کیا اس کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں، جیسے میں نے فرسٹ پارٹ میں بتایا کہ ہمیں غلطی کو ایک دم مان لینا ہے اور اس کے لیے معافی اللہ سے مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے. غلطی پر اڑے نہیں رہنا ہے، کسی اور کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا ہے. یہ طریقہ مومنانہ طریقہ ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو کانا پھوسی ہوتی ہیں وہ صرف نیکی کے لیے کرو گے تو اچھی ہیں، ادروائز وہ آپ کے محفل کے ایتھکس کے خلاف ہیں، مینرز کے خلاف ہیں، اسے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ آپ کسی کی مطلب جو سچائی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر آپ اس کی اپوزیشن میں بات کریں گے، اگر آپ اس کے خلاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ادھر کی ہی ڈھیل دے گا کہ آپ اس پہ چلتے رہو اور آپ غلط راستے پہ چلتے چلتے ایک دن اپنے آپ کو جہنم میں دیکھ لیں گے. تو یہ بات ہمیں بار بار چیک کرنی ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کس راستے پر کہ ہمیں آسانی مل رہی ہے. تو ہم اگر غفلت میں یوں چلتے چلے جائیں تو کہیں ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے آج ان سب ڈسکشنز سے. اور آپ لوگ بھی کچھ اس میں ایڈ کریے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو پھر ہم آج دعا کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں. جو ہم نے سبق اس سے لیا ہے اس کو انٹرنلائز کرنے کی دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، ساری تعریف اور سارا شکر صرف تیرے لیے ہے. یا اللہ، ہمیں جو بھی علم ملا ہے وہ تیرے دینے سے ملا. ہم خود سے ایک بھی چیز کو نہیں جان سکتے تھے. ہم خود سے کسی بھی طرح سے اس دنیا میں جی نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں ہر طرح کی چیزوں سے نوازا، ہمیں علم بھی دیا، ہمیں ہمارے پاس اس رسول کی کتاب کو بھی بھیجا، اپنی کتاب کو بھیجا رسول اللہ کے ذریعے، تاکہ ہم سچائی کو بھی جان سکیں. یہ تیرا اتنا بڑا انعام ہے. یا اللہ، مگر ہم اس کتاب کو استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم اس کی کچھ آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیتے ہیں، کبھی اس کتاب کی آیتوں کو ہی صرف دہرا لیتے ہیں. ہم کبھی اس کے میننگ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو نے دنیا کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے پریکٹیکل ایگزامپل سے ہمیں اس میں سمجھایا. ہمارے اندر سے یہ سب تعصب ختم کر دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے. ہم اپنے آپ کو صرف غیر اور اپنوں میں نہ بانٹیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ غیر ہیں، تو اپنوں کا سپورٹ کریں اور دوسروں کا سپورٹ نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہو کہ ہمیں صحیح کا اور سچائی کا ساتھ دینا ہے. ہم کبھی بھی سچائی کے مخالفت کرنے والے نہ بنیں. ہم کبھی بھی اس راستے پہ نہ چلیں جو راستہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے. یا اللہ، ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر جو راستہ جنت تک پہنچتا ہے. یا اللہ، ہماری کوششوں کو قبول کر. ہماری کوششیں اللہ پاک جنت کو پہنچنے کے لیے ہیں، ہماری کوششیں تجھے پانے کے لیے ہیں. یا اللہ، ہماری کوششیں تیرا شکر کرنے کے لیے ہیں. تو نے ایک ایک چیز جو ہمیں دی خدایا وہ ہم کبھی نہ لے سکتے تھے. ہم اپنے آپ سے ایک چیز بنا نہیں سکتے، ایک چینٹی کا پر نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ، ہم ایک ناخون نہیں بنا سکتے اپنا اگر ٹوٹ جائے تو. خدایا، اگر تو نہ دے تو ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتا. ہر خیر تو نے ہمیں دی ہے، ہر علم تو نے ہمیں دیا ہے. یا اللہ، ہمارے اس علم کو بڑھا، ہماری حکمت کو بڑھا، ہم دنیا کو سمجھ سکیں اور صحیح رخ سے دیکھ سکیں اور چیزوں میں ہم وہی سبق حاصل کر سکیں جو تو چاہتا ہے. ہم قرآن کی آیتوں میں بھی وہی سبق حاصل کر سکیں جو تو چاہتا ہے. یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے بچا. ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے نہ بنیں. یا اللہ، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
جزاک اللہ آمین. آپ لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. جزاک اللہ.